برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور تمام حضرات کو تقوی کی نصیحت کرنا چاہوں گا، تقوی کی وصیت کرنا چاہوں گا کہ یہ تقوی یہ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایک مومن کی زندگی کی سب سے بڑی اسپرٹ یہ تقوی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ گناہوں سے دور رہنا، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے، خدا ترسی اپناتے ہوئے اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے دور رہنا، یہ تقوی یہ ایک مومن کی زندگی کو مومنانہ زندگی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ وہ تقوی ہے کہ چاہے انسان خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، یعنی انسان چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ محفل میں ہو، چاہے وہ اکیلے میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، یہ تقوی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر گناہوں سے دور رہنے کی اسپرٹ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ تقوی کی وجہ سے ایک مومن چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچ جائے، اس کے پاس چاہے کوئی پولیس فورس ہو، چاہے فوج ہو، چاہے یہ CCTV کیمرے ہو یا نہ ہو، اس کی زندگی کو یہی وہ تقوی ہے جو ایک شاندار زندگی، ایک ایماندار زندگی بناتی ہے۔ لہٰذا ہمیں تقوی کو لازم پکڑنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں من حیث القوم، ایک قوم کی حیثیت سے جب زندگی گزارتے ہیں تو ہماری ایک پہچان ہوتی ہے، ہمارے اخلاق کی مثال دی جاتی ہے کہ فلاں قوم کے لوگ ایسے ہیں، ان کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم غور کریں تو ایک قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ایک ایسی چیز جو مسلمانوں کے اخلاق کی پہچان بن جائے وہ ہے ان کا رحمت والا ہونا۔ مسلمانوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، ایک دوسرے کے لیے رحمت کا جذبہ پایا جانا، یہ مسلمانوں کے اخلاق کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگرچہ ہم نے آج اپنی اس نشانی کو کھو دیا ہے، آج ہماری پہچان کسی اور چیز سے ہو گئی ہے، آج ہماری پہچان مختلف قسم کے ناموں سے ہو گئی ہے، سختی، غلظت، قساوت قلبی اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ جو ہماری پہچان بن گئے ہیں۔ مسلمانوں کا ایسا اخلاق جو ان کی پہچان ہونی چاہیے پوری ایک قوم کی حیثیت سے، وہ ان کی نرمی ہونی چاہیے تھی، وہ ان کے آپس میں ایک دوسرے سے مشفقانہ اور ایک دوسرے سے رحیمانہ تعلق ہونا چاہیے تھا، لیکن آج ہم نے اپنی یہ پہچان کھو دی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اخلاق میں نمونہ ہیں، جو ہمارے لیے عادت و اطوار میں آئیڈیل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہمیں صرف شریعت نہیں ملی ہے بلکہ ان سے عادات و اطوار بھی ملے ہیں، ان سے ہمیں یہاں ایک طرف عقیدہ ملا ہے، وہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق و سلوک کی باتیں بھی ملی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وہ گواہی دیتا ہے، کتنے شاندار انداز میں گواہی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رحمت کی وجہ سے، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے لوگوں کے لیے نرم دل ہیں، لوگوں کے لیے بہت نرم دل ہیں، نرمی کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت ہوتے، آپ کے اندر قساوت الغرض، آپ کے اندر اگر قساوت اور غلظت بھری ہوتی، آپ کا دل اگر سخت ہوتا
لانفضوا من حولک، تو یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد اکٹھا ہیں، جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں، یہ لوگ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ جمع ہیں یہ سارے لوگ چھٹ جاتے، سارے لوگ آپ سے الگ ہو جاتے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد وہ جماعت تھی جس جماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف آپ کے جانثار صحابہ کرام نہیں تھے، بلکہ یہاں تک حالت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر وضو کرتے، آپ کے جسم سے نکلنے والا وضو کا پانی ابھی زمین پر نہیں گرتا تھا، اس سے پہلے صحابہ کرام روک لیا کرتے تھے، اپنے برتنوں میں کھینچ کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک اگر نکلتا تو لوگ اس کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ لوگوں نے اپنے دور کی سپر پاور طاقتوں کے دربار دیکھے تھے، روم و ایران کے دربار دیکھے تھے، قیصر و کسریٰ کے سامنے جانے کا لوگوں کو موقع ملا تھا، اور لوگوں نے بھی گواہی دی کہ ہم نے بڑے بڑے درباروں کو دیکھا ہے، لیکن محمد کے جو صحابہ کرام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس قدر جانثار ہیں کہ ویسے جانثار ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھا تھے۔ وہ کس وجہ سے میرے بھائیوں؟ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی وجہ سے اکٹھا تھے، اور اس بات کی گواہی خود قرآن پاک نے دیا ہے۔ آج سماج اور معاشرے میں اگر ہم لوگوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں سے ہمارا برتاؤ خراب ہوتا جا رہا ہے، ہم لوگوں سے دور ہو رہے ہیں، لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہماری وہ نرمی کی جو کوالٹی ہوا کرتی تھی، ہمارے اندر نرمی کا جو ایک اخلاق ہوا کرتا تھا، وہ اخلاق آج ختم ہو چکا ہے۔ آج میرے بھائیوں، چاہے آپ جس بھی میدان ہوں، چاہے آپ جس بھی میدان میں ہوں، چاہے آپ تعلیم کے میدان میں ہوں، چاہے آپ تجارت کے میدان میں ہوں، الغرض چاہے آپ سیاست وغیرہ کے بھی میدان میں ہوں، اگر آپ کے اندر وہ نرمی، وہ ملائمت، وہ رحمت نہیں ہے تو لوگ آپ کے ارد گرد بہت جلدی سے چھٹ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پیسے کوڑی یا دیگر دنیاوی حقیر اور گھٹیا سامانوں کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لگے رہیں، لیکن حقیقی معنوں میں دل سے اگر کوئی آپ کے ارد گرد رہتا ہے تو وہ صرف آپ کے نرمی اور آپ کے اخلاق اور آپ کی رحیمانہ سلوک کی وجہ سے آپ کے ارد گرد رہتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور اخلاق، ان چیزوں کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا ایمان بہت قوی ہے، تم بہت اچھے عقیدے والے ہو تو تم بہت اچھے اخلاق والے بھی ہو جاؤ گے، نہیں، بلکہ اس کے الٹا فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہی ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ حسین ہوں گے، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے گھروں میں خیر، ہمارے گھروں میں برکت نہیں نازل ہوتی، اس کا بھی ایک نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا، اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ شَرًّا نَزَعَ مِنْهُمُ الرِّفْقَ، جب اللہ رب العالمین کسی گھر والوں کے ساتھ رفق کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، جب اللہ رب العالمین کسی گھر والے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے اندر رفق پیدا کر دیتا ہے، ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ اخلاق ہے میرے بھائیوں کہ جب اسی حدیث کو آپ الٹ دیجئے کہ جب جب آپ کے اندر نرمی پیدا ہوگی، رفق پیدا ہوگی تو اللہ رب العالمین آپ کے گھر میں خیر پیدا کر دے گا، اور جب جب آپ کے گھروں میں سختی پیدا ہوگی اس وقت اللہ رب العالمین آپ کے گھروں میں شر پیدا کر دے گا۔ تو آج ہم اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، آج ہم اپنے آس پاس سماج و معاشرے کا محاسبہ کریں، ہمارے ارد گرد جس قدر سے خیر و برکت اٹھ رہا ہے اور جس قدر ہمارے اندر برائیاں اور شر پیدا ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا سبب ہمارے اندر سے نرمی، رفق اور اچھے اخلاق کا اٹھ جانا بھی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں زمین پر چلنے والے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں عباد الرحمن کہا ہے، رحمان کے بندے کہا ہے، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، ان کی گناگوں صفات کو بیان کرتے ہوئے، مختلف طرح کے ان کے سلوک کو، ان کے عادات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اکڑتے ہوئے نہیں چلتے۔ ایک چال میں کیا فرق پڑتا ہے، آپ پاؤں پٹک کر چلیں، آپ نرمی سے چلیں، لیکن میرے بھائیوں کچھ لوگ سوچتے ہوں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں اس سے فرق پڑتا ہے، آپ کی چال، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، دنیا میں یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں، یہ آپ کے اخلاق کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں فرما دیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ جب زمین پر چلتے ہیں، زمین پر قدم رکھتے ہیں تو بہت ہلکے قدم رکھتے ہیں، وہ بہت جھک کر کے زمین پر قدم رکھتے ہیں۔ کسی کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، کسی سے کوئی مطلب براری نہیں ہے، کسی سے کوئی اپنا مفاد وابستہ نہیں ہے، صرف زمین پہ چلنا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں پاؤں ہلکا رکھنا ہے، نرمی کے ساتھ قدم رکھنا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف آپ کو زمین پہ چلنا ہے۔ زمین کیا کمزور ہے؟ زمین کو کیا کوئی پھاڑ سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو زمین پہ چلنا ہے تو نرمی کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ اللہ کے رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، یہ ان کی خاصیت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمائی اور فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب اللہ کے رحمان کے نیک بندوں سے جاہلوں سے پالا پڑ جاتا ہے، جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنی جہالت پر اتر آتے ہیں تو یہ رحمان کے بندے، ایسا نہیں کہ چلیے کسی نے ہم سے جہالت کی ہے تو ہم بھی جہالت کا بدلہ جہالت سے دے دیں، ایسا نہیں کسی نے ہم سے جہالت کا چھوٹا سا کام ہمارے ساتھ کر دیا ہے تو ہم اس سے بھی بڑا جاہل بن کر کے دکھائیں گے، ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل کبھی ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنی جہالت پر اتر آتے ہیں قالوا سلاما، تو وہ صرف اتنا کہتے ہیں سلام، سلام کہتے ہیں۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جاہل کی بات کا جواب تو دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اپنے منہ پر پٹی باندھ لیتے ہیں، جاہل کی بات کا جواب تو دیتے ہیں، لیکن وہ جواب کیسا ہوتا ہے؟ ایسا جواب ہوتا ہے جس میں ان کے لیے سلامتی ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، وہ جواب تو دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، چپ نہیں رہتے، وہ جاہل کی بات کا جواب دیتے ہیں جس میں جاہل کے شر سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، جاہل کے شر سے سلامتی ہوتی ہے، اور وہاں پر کسی اور قسم کا فتنہ بڑھنے سے پہلے وہ دب جاتا ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ اللہ رب العالمین دنیا کے تمام معاملات میں نرمی اور رفق کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے رفیق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق، اللہ رب العالمین کی صفت ہی ہے، اس کا نام ہے رفیق، اور اللہ رب العالمین نرمی کو، رفق کو پسند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ علم کی مثال کیا ہے؟ علم کی مثال ایک زیور کی سی ہے، علم کی مثال ایک سجاوٹ کی سی ہے۔ فرمایا العلم زین، العلم زین وزین العلم الرفق، علم ایک زیور ہے جو انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے، لیکن علم کا زیور کیا ہے؟ علم کا زیور ہے نرمی۔ آپ دیکھیں گے کتنے لوگوں کو کہ ان کے پاس علم تو ہوتا ہے، ان کے پاس نالج تو ہوتی ہے، ان کے پاس دنیا میں لوگوں کے اوپر، چیزوں کے اوپر حکم لگانے کا بہت زیادہ نالج تو ہوتا ہے، لیکن یہی نرمی اور یہی اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے ان کا علم کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا علم بے زیور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ علم ایک بدنما داغ ہو جاتا ہے، اور ایسے علم والا شخص ایک بدبودار شخصیت بن کے رہ جاتا ہے۔ تو جہاں فرمایا کہ علم انسان کے لیے زیور کا کام کرتا ہے، وہیں علم کا زیور انسان کے اندر نرمی کا پیدا ہو جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے ہی اندر سے جو رسول آیا ہے اس کے اوپر تمہاری جو مشقتیں ہوتی ہیں، تمہاری جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اسے بہت شاق گزرتی ہیں، وہ تمہارے لیے بہت حریص ہے، تمہاری بھلائی بہت چاہتا ہے۔ اور فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور مومنوں کے ساتھ وہ رؤوف ہے، مومنوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ رأفت
محبت کرنے والا ہے اور رحیم ہے مومنوں کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہیں، یعنی رحمت ان کے اندر بھری ہوئی ہے مومنوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے اندر علم ہو اور اس علم کو استعمال کرنے کے لیے حکمت ہونی چاہیے، اور فرمایا الرفق رأس الحکمت، یہ نرمی یہ حکمت کا سر ہے۔ اگر حکمت ایک انسان کو بتا دی جائے کہ ایک حکمت کا ایک جسم ہوتا ہے تو اس حکمت کے اندر سر یہ نرمی ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے بارے میں فرمایا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں نرمی اور دین میں لچک نہیں چلے گی، دین میں تو سختی چلے گی، دین میں تو بہت سخت ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، وہ یہ حدیث نوٹ فرما لے۔ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، لن یشاد الدین احد الا غلبہ، اور ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی بھی آدمی سختی کر کے تشدد کر کے دین کو تھکا نہیں سکتا ہے، دین کو یا اللہ کو ہرا نہیں سکتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ خود ہار جائے گا، اللہ کا دین ہارنے والا نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دین کا نام سختی ہے، جبکہ اس کے بالکل الٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین کا نام ہی آسانی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص دنیا کے معاملے میں بڑا جو ہے روادار بنتا پھرے اور دین کے معاملے میں آ کر کے سختی برتنے لگے، یہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرما دیا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر سختی کرو گے، حتیٰ کہ اگر کسی کو نمازیں پڑھنی ہے، کسی کو تلاوت کرنی ہے، کسی کو روزے رکھنی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی نمازوں میں جو سختی کرتا ہے، اپنے روزوں میں جو سختی کرتا ہے، جسم کی، انسان کی باڈی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ تک وہ جسم چل سکتا ہے، اس کے بعد وہ جسم ختم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نہ تو دنیاوی امور میں سختی جائز ہے اور نہ ہی دین کے معاملے میں سختی جائز ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی لوگ آیا کرتے تھے اور فرماتے تھے علیکم السلام، کہ آپ کے اوپر موت ہو۔ اس پر صحابہ کرام غضبناک ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الا ادلک بملاک الامر کلہ، کیا میں دنیا کے تمام معاملات میں جو سب سے اچھا معاملہ ہوتا ہے وہ میں تمہیں نہ بتاؤں؟ فرمایا علیکم بالرفق، تم اپنے اوپر رفق کو لازم پکڑو۔ ایک غیر قوم ہے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع کر رہی ہے، ایسے انداز سے سلام کر رہی جس کا معنی لعنت کا معنی ہوتا ہے، تمہارے اوپر موت ہو۔ لیکن صحابہ کرام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تھے، وہ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیسے منع فرماتے ہیں کہ تم اپنے اوپر رفق کو، اپنے اوپر نرمی کو لازم پکڑو۔ میرے بھائیوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، یہ آپ کا اسلوب، یہ لوگوں کو نصیحت کرنے کا، صحابہ کرام جیسی جماعت کو پیدا کرنے کے پیچھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حکمت دیکھی جائے تو وہ یہی نرمی ہے۔ جیسا کہ خطبے کے شروع میں اللہ رب العالمین کی گواہی آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اندر یہ جو نرمی پیدا کی ہے، اسی نرمی کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھا ہیں، اور اگر یہ نرمی نہ ہوتی اور آپ غلیظ القلب ہوتے، آپ قسی القلب ہوتے، آپ سخت دل ہوتے، تو یہ سارے لوگ جو آپ کے جانثار ہیں آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے، چھٹ جاتے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں خواتین کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں۔ خواتین کے ساتھ نرمی کا سلوک ایک اہم باب ہے۔ جو باتیں کل تک ہمارے یہاں جو باتیں کل تک سمجھی جاتی تھیں، بلکہ ان کی مثال دی جاتی تھی دیگر قوموں کے مقابلے میں کہ ہم اپنی خواتین کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، آج معاملہ الٹ چکا ہے، ہماری الگ ہی شبیہ بن گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطی اہل بیت الرفق الا نفعہ، آپ نے فرمایا کسی بھی شخص کے اہل و عیال میں رفق اور نرمی نہیں ڈالی گئی مگر اس سے نفع ان لوگوں کو ضرور ہو جاتا ہے۔
یعنی دنیا میں جتنے بھی گھر والے لوگ ہیں، جتنے بھی اہل و عیال والے ہیں، فیملی والے ہیں، جب بھی ان کے اندر اللہ رب العالمین نرمی پیدا کرتا ہے تو اس نرمی سے وہ لوگ ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی آپ پریکٹیکلی دیکھیے، صرف اقوال سے، صرف باتوں سے نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں گھر میں تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو یہ جستجو ہوتی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اما عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے تو اما عائشہ نے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو کان فی محنت اہل بیتہ، آپ اپنے گھر والوں کے ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ گھر میں جو خواتین ہوتی تھیں ان کے جو کام ہوا کرتے تھے ان کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کچھ لوگ اپنے مردانگی کے ذوق میں سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام کرنے سے آدمی وہ عورتوں کا کام کرنے لگے گا، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ اسے تو مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے بڑا مرد جسے اللہ رب العالمین نے حقیقی معنوں میں وہ قوت ادا کی تھی، جس کی قوت، جس کی طاقت اور جس کی صلابت تک دنیا کی تمام مردانیاں قربان ہیں، اس کے بارے میں اما عائشہ گواہی دیتی ہیں کان فی محنت اہل بیتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والے، اپنے اہل و عیال کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ گھر والوں کا کام کرنا، خواتین کے کام میں ان کی مدد کر دینا، یہ آدمی کے عظمت میں کمی نہیں پیدا کرتی ہے، بلکہ اس سے آدمی کا اپنے اہل و عیال میں رتبہ بلند ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نرمی کی ایک مثال یہ بھی ہے جس میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہم خواتین کے ساتھ نرمی کریں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، تم مجھ سے عورتوں کے بارے میں خیر و بھلائی کی نصیحت قبول کرو۔ یہ خیر و بھلائی کیا ہے؟ یہ خیر و بھلائی ہے کہ تم ان کے ساتھ نرمی پیدا کرو۔ اسی طرح سے ایک بار کسی سواری کے وقت لوگ تیز تیز سے اپنے اونٹوں کو چلا رہے تھے، اونٹوں کے پیچھے پالان میں خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے اونٹوں کو تیز چلانا شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز بلند کی اور فرمایا رفقا بالقواریر، ان آپ گینوں کے ساتھ نرمی پیدا کرو۔ کتنے بہترین الفاظ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو آپ گینا کہا، یعنی شیشے کے ٹکڑے، کانچ کے ٹکڑے، اور کہا کہ رفقا بالقواریر، ان آپ گینوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی اور اخلاق کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے اندر سے نرمی اور خوش اخلاقی جو دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، اے اللہ رب العالمین تو ہمارے اخلاق میں، ہمارے عادات و اطوار میں نرمی اور خوش اخلاقی کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کے اندر رحمت پیدا کر دے اور ان کے اندر شفقت پیدا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔